دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رحمان کے بندوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کے خطبے میں رحمان کے بندوں کی 11ویں صفت پر مختصر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اب وہ 11ویں صفت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کے نازل کرنے کے مقصد کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس کی تلاوت کی جائے، اس کے جو الفاظ ہیں اس کو درست کر کے صحیح انداز میں اس کو پڑھا جائے، اور دوسرا جو اہم مقصد ہے وہ قرآن کے اندر جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے، واقعات کی روشنی میں، احکام کی روشنی میں، یا دیگر اسلوب کو اختیار کر کے جو پیغام اور میسج ہمیں دیا گیا ہے اس پر غور کرنا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یہ مقصد کب حاصل ہوگا؟ جب آدمی قرآن مجید کی آیات پر غور کرے گا، اس کو پڑھے گا، سیکھے گا، غور کرے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کے لیے اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری صلاحیت کو اس کے پیچھے لگا دے گا۔ ایسے شخص کو قرآن کے حقیقی مقصد سے نسبت حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسے شخص کو قرآن کا ذوق اور قرآن کی نورانیت حاصل ہو سکتی ہے، اس کا دل قرآن کے نور سے منور ہو سکتا ہے، اس کا نفس قرآن کی روحانیت سے پاکیزہ اور متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا جو اہم مقصد ہے وہ ہے قرآن کے پیغام کو سمجھنا۔ اب جو اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو قرآن کے جو مخاطب تھے، جن لوگوں کو قرآن نے اپنے پیغام کا مخاطب بنایا، جن سے خطاب کیا، اب ان لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو قرآن کی آیتوں کو اللہ کی نشانیاں سمجھ کر، اللہ کا پیغام سمجھ کر اس پر غور کرنے لگے، اس کو سیکھنے لگے، اس پر عمل کی کوشش کرنے لگے۔ دوسری وہ لوگوں کی وہ قسم ہے جنہوں نے قرآن مجید سے اپنے منہ کو پھیر دیا، قرآن کی طرف توجہ نہیں بلکہ قرآن کی مخالفت کی، قرآن سے منہ موڑ لیا۔ یہ جو دو قسمیں ہیں، قرآن نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نیک لوگوں کا جو تذکرہ، رحمان کے بندوں کا جو تذکرہ کیا ہے، اس کے ضمن میں دونوں کی صفات ظاہر ہو گئی ہیں۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعميانا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کے پروردگار کی آیتوں کا ان کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ اندھے اور بہرے بن کر نہ رہ جاتے ہیں۔ جیسے ایک اندھا شخص ہوتا ہے اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، بہرا اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی چیز سننے میں کان میں جان کے نہیں ہے۔ ایک تو حقیقی اندھے اور بہرے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ کر بھی اندھے کے بن جاتے ہیں۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں، اگر کسی کو ٹھوکر لگاتے ہیں تو سامنے والا پوچھتا کیا اندھے ہو؟ نظر نہیں آتا، اس کو معلوم ہے کہ ہماری آنکھیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر آنکھوں میں روشنی نہیں ہوتی، آنکھوں میں بینائی نہیں ہوتی تو ہم گاڑی کیسے چلاتے ہیں؟ اس کو معلوم ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن آنکھوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم سیدھی طرح سے دیکھیں اور کہاں ٹھوکر لگتی ہے اس سے اپنے آپ کو پھیر دیں۔ لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا تو سامنے والوں نے کہا کہ تم اندھے ہو کیا؟ تو یہ مطلب ہے۔ ایسے ہی کسی کو ہم پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، وہ ہماری آواز کو سن کر انسنی کرتا، جواب نہیں دیتا تو ہم پوچھتے ہیں بہرے ہوگا؟ چپکوں کا پوچھتے ہیں، بہرے ہو؟ سننے میں نہیں آتا ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہم سنتے ہیں، نہیں سنتے تو آواز کیوں دیتے ہم کو؟ تو یہی حالت ہے ان لوگوں کی جو قرآن کی آیتوں کو
ایسے لوگوں کو قرآن نے اندھا اور بہرا کہا کہ رحمان کے بندے وہ نہیں ہیں جو قرآن کی آیتوں کو سن کر یا اس کا تذکرہ جب ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ اندھے اور بہرے نہیں بنتے ہیں، بلکہ اس پر غور کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رحمان کی بندوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ اور جو لوگ قرآن کی آیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے ہیں، اللہ نے ان کو جانوروں سے بدتر قرار دیا ہے۔ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل۔ آج ان کی آنکھیں ہیں، ان کے دل ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں، سنتے نہیں ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ ان کی مثال تو جانور جیسی ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ جانور ہے، وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی عقل نہیں ہوتی، وہ تو معذور ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، پھر بھی ہم غور نہیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو ہماری حیثیت تو جانور سے بھی بدتر ہو گئی۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ کہا کہ سب سے بدتر جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو صم البکم، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، حق کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، حق کو جان کر اس کو بولتے نہیں۔ کہا کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہیں، جانور سے بھی گئے گزرے ہیں جو قرآن کی چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ دوسری جگہ کہا ان کی مثال اللہ نے گدھے کی سی دی، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ تاکہ ان لوگوں کی مثال جن کو توریت یعنی اللہ کی کتاب دی گئی لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تاکہ ان کی مثال گدھے کی سی ہے جو کتابوں کے بوجھ کو اپنی پیٹھ پر اٹھاتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ گدھا آپ نے دیکھا ہے، گدھے کی پیٹھ پر آپ کتابوں کا پورا انبار رکھ دیجیے، قرآن مجید پوری تفسیر کے ساتھ رکھ دیجیے، 2 سال میں 4 سال اس کی پیٹھ پر رکھیے، اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو جیسے گدھا ہے، کتابیں اٹھا کر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دی جن کو اللہ کی کتاب دی جاتی ہے لیکن وہ اس پر غور نہیں کرتے ہیں، وہ اس میں کیا پیغام ہمیں دیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کہا ان کی مثال تو گدھے کی سی ہے، جس سے گدھے کو جس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن کی مثال تھی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون۔ تاکہ مومن حقیقت میں وہ ہے جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے دل اور کے مارے دہل جاتے ہیں، اللہ کی ہیبت کو، اللہ کے جلال کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے علم کو، اللہ کی شہنشاہیت کو، اس کو جب وہ یاد کرتے ہیں ان کے دل کے اندر کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب اللہ کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو اس کو سن کر اس پر غور کرتے ہیں تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، زیادت ایمان، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے پیغام کو سن کر ان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے، جن کے اندر سکون، اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، ایک قسم کی لذت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے رحمان کے نیک بندے جو قرآن کی آیات کو سن کر اندھے بہرے نہیں بنتے ہیں بلکہ سوچ سمجھ کر ان کو سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا ہمیں پیغام ہے۔ اب جو اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی آیات ایک تو قرآن مجید کی آیت کے معنی آتے ہیں نشانی کے، جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، نشانی۔ تو قرآن جو ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا، آج تک یہ قرآن اپنی ہی حالت میں موجود ہے، ایک نقطے کا بھی اس کے اندر کسی نے فرق نہیں نکالا ہے، کہیں سے کسی نے اس کے اندر کمی پیشی نہیں کی ہے، کیوں کا تو آج
تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہے، قرآن آج کے دور سے خطاب کر رہا ہے۔ اس وقت کے مسائل بھی قرآن نے حل کیے، آج کے مسائل بھی قرآن حل کر رہا ہے، آئندہ جو مسائل آئیں گے وہ بھی قرآن حل کرے گا۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو ایک تو آیت یہ قرآن ہے جس کو وہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور دوسری جو آیت ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان چیزوں سے سبق لیتے ہیں، دوسروں کے واقعات سے سبق لینا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے بصیرت والو دوسروں سے سبق لے لو، دوسروں سے عبرت لے لو۔ ہم آئے دن ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں، اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں، فلاں جگہ سیلاب آ گیا، یہاں پر زلزلہ آ گیا، وہاں پر آفت آ گئی، وہاں پر مصیبت آ گئی۔ ہم خالی اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے، مطالعے کو بڑھانے کے لیے دیکھتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اس کی چغالی کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، ایسا ہوا ایسا ہوا۔ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ جو حالات ہوئے ہیں، اگر ہم نے بھی اپنی زندگی کی اصلاح کی کوشش نہیں کی، اسی طرح کے حالات ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ آج ان پر آئے ہیں، کل اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں کی تو اسی طرح کے حالات ہمارے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ تو عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت لیتا ہے، جو سبق لیتا ہے، یہ تصور کرتا ہے کہ یہ قرآن ہمیں زندگی میں چلنے کی راہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ یہ جو واقعات آتے ہیں ہمیں سبق سکھلانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ہم نے اس مختصر کی زندگی میں ان حالات سے سبق نہیں لیا، قرآن کی تعلیمات سے سبق نہیں لیا، تو پھر جب موت آئے گی اس وقت رونے سے، اس وقت چیخنے پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے جو حالات ہیں، آج کے حالات میں اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی وہاں میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی پیغام ہے ان آیات کے ذریعے سے اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، رحمان کے بندے وہ ہیں ان کی رب کی آیتوں کا جب ان کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے تو اندھے بہرے بن کر گزرتے نہیں ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی پیغام ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی قرآن کی آیات سے بھی اور جو اللہ کی نشانیاں دوسری آفتوں اور مصیبتوں کے ذریعے سے دنیا پر آتی ہیں ان کو دیکھیں، سمجھیں، ان سے سبق لے لیں اور اپنی زندگی کو صحیح اور درست بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔